بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ادوۃ الناس بالخیر کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق اللہ کو اوروں کی بنسبت بہت زیادہ نفع پہنچاتے تھے اور لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کرتے تھے۔ خاص طور پر رمضان کے مقدس ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف معمول سے بھی زیادہ عروج پر ہوتا تھا، کیونکہ یہ ماہ ایام بابرکت ہے اور ان میں نیکی اور دنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ اجر و ثواب سے نوازی جاتی ہے۔ ہوا کے جھونکوں سے مراد وہ ہے ہوا جو بارش اور میوہ لے کر آتی ہے۔ اس جملہ کا حاصل یہ ہے کہ بارش لانے والی ہوا کا نفع عام ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات کے وقت دوسروں کو نفع پہنچانے اور دوسروں کو بھلائی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اور آپ کا عمل اس ہوا سے بھی کہیں زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ گویا یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بابرکت اور افضل اوقات میں نیز مقدس اور نیک لوگوں کی صحبت کے وقت انسان کو خیر اور بھلائی کرنے میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ بظاہر یہ حدیث باب الاعتکاف سے متعلق نظر نہیں آتی، لیکن اس باب میں اس حدیث کو اس لیے نقل کیا گیا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف بھی کرتے تھے، جو ایک بڑے درجے کی نیکی ہے، اور اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ رمضان میں بہت زیادہ نیکی اور بھلائی کرتے تھے۔ جس طرح اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو میرے لیے مشک و عنبر سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کا خاموش رہنا تسبیح یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس عمل کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے اور اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ حدیث شعب الایمان۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔